اگر دیکھا جائے تو 30 برس تک انسان کچھ قسم کا انسان تھا، اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں تھا، وہ بچہ ہی ہے، ساری دنیا اس کو بچہ ہی سمجھتی ہے۔ 30 برس کے بعد کہیں جا کر انسان بنتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ایج 55 سال ہو یا 57 یا 58، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے ہی انسان 60 سال کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے قوا وہ بازوال ہو جاتے ہیں، اور 60 سال تو بڑھاپا ہی سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جھگڑے جو ہیں صرف 25 سال کے لیے ہیں، 60 سال کے بعد تو انسان دنیا کے لذات سے لطف اندوز ہی نہیں ہوتا، اس کا ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے سال دنیا سے لطف اندوز ہو؟ چند ہی سال، زیادہ سے زیادہ 25 سال یا 30 سال، پوری مدت بس اتنی ہی ہے۔ 30 سال تک تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کبھی مرنا ہے، اور 60 کے بعد تو پچھتاوا ہے کہ کاش میں یہ کرتا، کاش میں وہ کرتا۔ بس وہی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 30 سال، جس میں وہ کچھ دنیا سے کچھ لطف حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں کچھ کام کر سکتا ہے، وہ ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو خوب عیش کریں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ اللہ کریں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ 30 سال سے 60-65 سال کی مدت میں جو عادتیں آپ بنائیں گے، وہ عادتیں ہوں اچھی ہوں یا بری ہوں، وہ بڑھاپے میں اور زیادہ تیز اور شدید ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بدلنا چاہے تو ان کا بدلنا بہت بڑی آفت ہے، اس سے بھی انسان معذور ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو قوت نہیں ہے، صرف عادتوں کے جیسے گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ کوئی شخص ساری عمر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور مختلف چیزیں کھاتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پھر چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا، آرزو تو وہی ہے۔ اسی طرح سستی یا غفلت کی عادت، وقت ضائع کرنے کی عادت، زیادہ باتیں کرنے کی عادت یا بیکار ناولیں پڑھنے کی عادت، یہ عادتیں بڑی مشکل سے پھر بڑھاپے میں چھٹتی ہیں۔ سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جس کی اس میں طاقت، قوت اور ہمت نہیں ہوتی۔ اگر وہ پہلے ہی نجات دہی کر لیتا اور اپنی زندگی کا کوئی اچھا دستور بنا لے تو بڑھاپے میں یہ مصیبت نہ ہوتی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو حج کو چلیں، بوڑھے آدمی کے لیے حج بھی ایک مشکل کام ہے، ایک جوان آدمی کے لیے مجاہدہ ہے، بوڑھے کے لیے تو بہت سخت مجاہدہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، کیونکہ اب وہ حقائق کے سامنے آ گئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑے دن باقی ہیں، کچھ کر لینا چاہیے، لیکن وہ ایک مصیبت میں مبتلا ہیں کہ یہ عادت ہے، وہ عادت ہے، یہ کیسے چھوٹے، وہ کیسے چھوٹے۔ اللہ اللہ کرنے کی عادت نہیں ہے، اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اچھی صحبت میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، کسی کو تاش کی عادت ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے۔ اب اگر وہ چھوڑیں تو سمجھیں جیسے قید خانے میں ہیں، وہی اس کا حال ہے کہ جیسے کسی بند کور کا ہو، نکل نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں، کوئی اطمینان نہ کوئی خوشی، خوف ہے اور بے چین ہے۔ وہ ان چیزوں کی عادت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جن چیزوں کی کبھی عادت ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ جس وقت عادت ڈالنے کا وقت تھا، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑھاپے میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک زندگی کی خواہش اور دوسرے مال کی خواہش۔ بڑی حقیقت ہے، ساری عمر ایک شخص اسی دنیا میں مبتلا ہو تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے، بلکہ بجائے کم ہونے کے تیز ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ جانے والے ہیں، پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ خرچ کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے، اور اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دستبردار ہو جائے کہ مال رہے یا نہ رہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اور زیادہ حرص اور لالچ ہوتا ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، اور جو جائیداد اور روپے پیسے کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں، آخری وقت تک اس میں مبتلا ہیں، تو یہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس دنیا میں اتنے مبتلا ہیں، آخرت کی طرف رغبت نہیں ہے۔ ایک شخص جو ایک ماحول کا عادی ہو گیا ہے اور کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا، جیسے جس وقت پارٹیشن ہوا تھا تو بعض لوگ اپنے آبائی گاؤں اور قصبے سے اتنے مانوس تھے، فائدے کو نظر انداز کر کے پاکستان نہیں ہے کہ ہم اپنے آبائی جگہ کو کیسے چھوڑیں، تو ماحول کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کچھ سختی برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر کچھ لوچ ہے کہ وہ اپنے آپ کو موڑ سکتا ہے، جیسے بڑھاپے میں نہیں ملتی، اسی طرح انسان کا ذہن بھی نہیں ملتا۔ اس میں دنیا میں جو لوگ عادی ہو گئے ہیں کھانے پینے اور رہنے کے، اور اولاد ہے، مال و دولت ہے اور
اور سب کچھ ہے، ان میں جو بالکل گھرے ہوئے ہیں تو اس کو کیسے چھوڑیں؟